6 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن تھا جب مکار، چالباز اور بزدل دشمن نے صبح سے پہلے لاہور کی محاذ کی جانب سے حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ شاید اس بزدل دشمن کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو للکارا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میجر عزیز بٹی جیسے نڈر بے خوف سپاہیوں کا ہے۔ میجر عزیز بٹی 6 ستمبر 1928 کو چائنا کے شہر ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام ماسٹر محمد عبداللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم میجر صاحب نے ہانگ کانگ سے حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد میجر عزیز بٹی اور ان کی فیملی اپنی آبائی گاؤں لادھیانہ چلے آئے۔ لادھیانہ گاؤں ضلع گجرات میں واقع ہے۔ قیام پاکستان کے بعد عزیز بٹی نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1955 کی آخری مہینے میں وہ کیپٹن راجہ عزیز بٹی ہو گئے۔ مزید ٹریننگ کے لیے وہ کوئٹہ چلے آئے۔ میجر عزیز بٹی یہاں بھی ٹریننگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کا شاندار ریکارڈ دیکھتے ہوئے اعلیٰ افسران نے ان کو خصوصی تعلیمی ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب کیپٹن راجہ عزیز بٹی کو اس تربیت کے لیے منتخب کر دیا گیا تو انہیں میجر کے عہدے پہ ترقی دے دی گئی۔ کینیڈا سے واپسی کے بعد 29 اگست 1965 کو جب وہ چھٹیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہے اور ہنگامی صورتحال پر ان کو فوری ڈیوٹی پر حاضری کا حکم دیا گیا۔ راجہ عزیز بٹی نے اگلی ہی صبح ڈیوٹی پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی اور صبح ہوتے ہی لاہور کے محاذ پر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میجر عزیز بٹی جس کمپنی کی کمان کر رہے تھے، کمپنی کی 2 پلاٹونیں BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھی۔ میجر عزیز بٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میجر عزیز بٹی اور ان کے جوانوں نے بھرپور عزم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ اب بزدل دشمن سمجھ چکا تھا کہ ان بہادر اور ایمانی جذبے سے لیس سپاہیوں کو پیچھے دھکیلنا اتنا آسان نہیں۔ اس لیے 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس ایک سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین کے ساتھ حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنے طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا۔ میجر عزیز بٹی اس محاذ پر 6 دن اور 6 راتوں سے لگاتار دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، جس کے تحت ہیڈ کوارٹر سے میجر عزیز بٹی کو آرام کرنے کا حکم ملا، جس سے میجر صاحب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمن کے چالوں اور دشمن کی پوزیشنوں کو سمجھ چکا ہے۔ ان 6 دنوں اور 6 راتوں کی اس لڑائی میں بھارتی فوج کا اتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ میجر عزیز بٹی اور ان کی بٹالین بھارتی فوج کے شدید حملے سے نہر کے اس کنارے آ پہنچی۔ میجر عزیز بٹی نے نہر کے اس طرف کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کر کے منظم کر لیا اور دوبارہ ایک بھرپور حملے کے لیے تیار کر لیا۔ اس محاذ پر سینکڑوں بھارتی افواج کے سپاہی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ بھارتی فوج اس محاذ پر 150 جوانوں کی مختصر نفری سے شکست کے بعد جان لیوا احساسی کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ 12 ستمبر 1965 کی صبح میجر عزیز بٹی نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پٹری کی جانب بڑھ گئے، جہاں کھڑے ہو کر آج بھی اپنی دستے کے لیے OP کی فرائض سر انجام دینے تھے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ صبح سے چل رہی تھی۔ گولے میجر عزیز بٹی کی دائیں بائیں گر رہے تھے۔ 2-3 گولے میجر عزیز بٹی کے بہت قریب بھی گرے۔ اسی دوران میجر صاحب نے دیکھا کہ برقی کی جانب سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فوری توپ خانے کو اس جانب گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا اور بھارتی ٹینک آگ کے شعلوں میں لپٹ کر
زمین پر گر پڑا۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچے نے ایک گولہ فائر کیا جو فضا میں بلند ہوا اور سیدھا میجر راجہ عزیز بٹی کی سینے سے آ ٹکرایا۔ میجر عزیز بٹی زمین پر گر پڑے اور وطن کا یہ عظیم الشان محافظ اپنی وطن کی حفاظت میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کرے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک